اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام لیڈرز کو، تمام ٹائمز کے ممبرز کو اور تمام نئے دوستوں کو آج کے اس ہمارے سیشن کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آن لائن جو ابھی سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں ویلکم کہتا ہوں جی، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بہت ایک عام ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ کل کا ہمارا جو سیشن تھا وہ او پی پی کا سیشن ہوا، اوپن پلان پریزنٹیشن۔ کل ہم نے یہ بات کی کہ ہمارا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کمپنی ہے اس کا کیا لیول ہے۔ پھر ہم نے بات کی مسٹر لی جنیون جو کمپنی کے اونر، ان پہ بات کی، اور پھر ہم نے بات کی اپنی ٹائمز کے ہیلتھ کانسیپٹ کے اوپر، اس پہ ڈسکشن کی، اور پھر آپ کو بتایا کہ آپ کے سسٹم کے ممبر کیسے بن سکتے ہیں۔ تو کل کا چونکہ ہمارا او پی پی کا سیشن تھا، اوپن پلان پریزنٹیشن تھی کل، اور اب اس سسٹم میں حصہ بننے کے بعد، اس سسٹم میں جوائن ہونے کے بعد اب آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے، آپ نے اپنا کام کیسے سٹارٹ کرنا ہے، آج انشاءاللہ تعالی اس پہ بات ہونے جا رہی ہے۔ تو تمام جو دوست ہیں اپنے جو آپ کے ساتھ نئے دوست کا لائے، ان کو لنک سینڈ کریں تاکہ وہ آپ کا آگے یہ ٹریننگ ایسا بن سکے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم بات کریں گے ٹیک دی فرسٹ کسٹمر ان سیل، ویئر از دی کسٹمر، کہ آپ کا کسٹمر کہاں پہ ہے اور آپ اپنا کسٹمر کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو تمام دوست اپنے دوستوں کو لنک سینڈ کر دیں، جو نئے دوست کل بھی آئے تھے پریزنٹیشن کے اندر، تاکہ آج کی وہ ٹریننگ جو ہے نا وہ باقاعدہ طریقے سے لے سکیں۔ تو میں اگین ویلکم کرتا ہوں تمام دوست جو ہے آج کے سیشن کے اندر۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ہم سیشن کی طرف ڈائریکٹلی، اور آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں گے جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ بہت عام ٹاپک ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی بات کریں گے ویئر از دی کسٹمر، کہ ہمارا جو کسٹمر ہے یا ہمارا جو ممبر ہے وہ کہاں ہے اور کس طریقے سے ہمیں ملے گا۔ ہمارا یعنی کہ جو ہمارے اس وقت جو لوگ جو ہے ہمارے سسٹم کے اندر نئے آ چکے ہیں، انہیں آگے کیسے کام شروع کرنا ہے، آج انشاءاللہ تعالی اس پہ گفتگو کریں گے ہم۔ آج کا جو سیشن ہم شروع کر رہے ہیں یہ ہمارا بیسک جو ٹریننگ، ہمارا جو بیسک ٹریننگز ہیں اس کا حصہ ہے۔ بیسک ہماری ٹریننگ ہے، اس کو کہتے ہیں نیو ممبر اورینٹیشن، یعنی کہ آپ کو یہاں پہ جو فاؤنڈیشن لیول کا جو ہمارا کورس ہے اس پہ آج انشاءاللہ بات ہوگی، فاؤنڈیشن لیول پہ بات ہوگی۔ جیسے کہ آپ یہ اوپر دیکھ رہے ہیں نیو ممبر اورینٹیشن، اس کو NMO کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم بیسک پہ انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویئر از دی کسٹمر، کہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ کہاں پہ ہے، ہم کسٹمر پہلا اپنا کسٹمر کیسے حاصل کریں گے۔ تو آئیے آج کی سیشن کا آغاز کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی اس ٹریننگ کے اندر ہم بات کریں گے نیم لسٹ کے کانسیپٹ پہ بات کریں گے۔ نیم لسٹ کانسیپٹ، نیم لسٹ ہوتی کیا ہے، اس کے کانسیپٹ پہ تھوڑی سی بات ہوگی۔ پھر دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے سورس آف نیم لسٹ، کہ ہم جو ہے نا اپنی نیم لسٹ کیسے بنا سکتے ہیں، نیم لسٹ کا سورس کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کن ذرائع سے ہم اپنی نیم لسٹ جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹولز ٹو میک نیم لسٹ، وہ کون کون سے ایسے ٹول ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنی نیم لسٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے ہم دیکھیں گے میل پریکٹس، کہ جو ہماری پریکٹس دیکھیں اس پہ آگے انشاءاللہ بات ہوگی۔ جو پریکٹس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر ہماری پریکٹس اچھی ہوگی تو ہم اچھے طریقے سے کوئی بھی کام ہے اس کو کر سکیں گے۔ اگر ہماری کسی بھی کام کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ اگر کمزور ہو تو بندے کے جو رزلٹ ہوتے ہیں، جو نتائج ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے بندے کو نہیں ملتے۔ تو آپ تمام دوست جو ہیں اب توجہ کر لیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے نئے دوست ہیں ان کو بھی شامل کرتے جائیں۔ تو آج کے ہمارے جو ٹاپکس ہوں گے وہ 4 ٹاپکس ہوں گے انشاءاللہ۔ نیم لسٹ کے کانسیپٹ پہ بات کریں گے، سورس آف نیم لسٹ پہ بات کریں گے، ٹول ٹو میک نیم لسٹ اس پہ بات ہوگی، اور میل پریکٹس پہ بات ہوگی۔ یہ 4 انشاءاللہ ٹاپک آگے لے کے ہم چل رہے ہیں۔ اور 5واں جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا اسٹینڈرڈ نیم لسٹ، کہ نیم لسٹ کا ایک معیار کیا ہونا چاہیے، اس کا ایک اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے نیم لسٹ کا، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ تو یہ آج کے انشاءاللہ تعالی ہمارے کچھ ٹاپکس ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے تھنک اباؤٹ اٹ، یعنی کہ آپ نا اس کے بارے میں سوچیں۔ اپنی جو دیکھیں مطلب آپ کی جو سکسیس کا تعلق ہے وہ آپ کی سوچ کے ساتھ ہے،
ٹھیک ہے، آپ کیسے سوچتے ہیں کسی کی چیز کے بارے میں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وین یو فرسٹ جوائن ٹائمز، جب آپ پہلی دفعہ کمپنی کو جوائن کرتے ہیں، وچ از دی ایزیسٹ اسٹیپ فار یو ایز بلو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کمپنی کو جوائن کر لیا ہے، تو اب آپ کا سب سے آسان کام کون سا ہے، کون سا پہلا وہ سٹیپ ہے جو آپ نے اس سسٹم میں کرنا ہے. وہ ایزی سٹیپ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جی ایزی، پہلے نمبر پہ ہے جی اے، نمبر 1، گیٹ اے کلائنٹ اینڈ انٹروڈیوس ہم دی بزنس. کہ ہم کیا کریں کہ ہم کسی بندے کو کلائنٹ ڈھونڈیں اپنا، اور اس کو اپنا سسٹم کا تعارف کروائیں، اپنے بزنس کا تعارف کروائیں. یہ پہلا ہمارے پاس جو ہے ایک چیز ہے. اب اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے آسان کون سا کام ہے، کہ آپ سب سے پہلے کلائنٹ ڈھونڈیں اور پھر اس کو بزنس کا تعارف کروائیں. دوسرا یہ آپ کر سکتے ہیں جو بی ہے، انٹروڈیوس اے ٹائمز پروڈکٹ تھارولی، کہ آپ اس کو ساری پروڈکٹ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیں. یہ کام ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے لسٹ آ نیم لسٹ آف 100 نیمز. اب یہ 3 کام انہوں نے بتائے ہیں کہ ان 3 کاموں میں سے کون سا آسان کام ہے. جب آپ ٹائمز کو جوائن کر لیں، آپ اس ادارے کمپنی کو جوائن کر لیں، تو آپ میں سب سے جو پہلا کام کہ آپ کسی بندے کو بزنس کا تعارف کروائیں یا پروڈکٹ کا تعارف کروائیں، 2 یہ کام ہے. اور تیسرا کام ہے آپ نیم لسٹ بنائیں، 100 بندوں کی نیم لسٹ بنائیں. تو اس میں آپ کا میں جس کا جواب دیتا چلوں، اس میں جو ہے آپ کا جو سب سے آسان اور جو پہلا کام ہونا چاہیے وہ تیسرے نمبر پہ جو سی ہے وہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی نیم لسٹ بنائیں کم از کم 100 لوگوں کی، 100 لوگوں کی آپ اپنی نیم لسٹ بنائیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کی 100 بندوں کی لسٹ بن جائے گی تو ان 100 میں سے پھر آگے جا کے آپ کا بی والا کام ہوگا اور اے والا کام ہوگا. پھر تب جا کے آپ کو ان لوگوں کو اس لسٹ میں سے نکال کے لوگوں کو آپ بزنس کے بارے میں انٹروڈکشن کروائیں یا پروڈکٹ کے بارے میں انٹروڈکشن کروائیں. تو پہلا یہ کام ہے کہ آپ اس سسٹم کے اندر اپنی نیم لسٹ تیار کریں. ٹھیک ہے، 100 جو ہے اس کے اندر 100 نیم ہونے چاہیے، 100 منیمم 100 اور میکسیمم آپ اس سے زیادہ بھی لسٹ میں لوگوں کے نام ڈال سکتے ہیں. اب یہ تو پہلا کام ہے. یہ اس بندے کی بات کی ہے میں نے جو بندہ نیا ہے. اب میں یہاں پرانے لوگوں کی بات کروں گا. جو نیا بندہ ہے جو کل او پی پی کے اندر آیا، تو اس نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی 100 بندوں کی نیم لسٹ بنانی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تھنک اباؤٹ اٹ، آپ سوچیں ذرا. اب بات کرنے لگا ہوں، if this is the 10th year of your doing time business، اگر آپ 10 سال سے ٹائمز کر رہے ہیں، یعنی کہ جیسے میں اب ہوں، مطلب میری یہ بات کر رہے ہیں، یا جو پرانے لیڈر ہیں ان کی یہ بات ہو رہی ہے، which is the most difficult for you، آپ کے لیے سب سے مشکل کام کون سا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو ہمارے ادارے کے اندر کام کرتے ہوئے کئی سال کا عرصہ ہو چکا ہے، کئی سال گزر گئے، کسی کو 5 سال گزر گئے، کسی کو 6 سال گزر گئے، کسی کو 4 سال گزر گئے، کسی کو 10 سال گزر گئے. جو پرانے لوگ ہیں ان کے لیے مشکل کام کون سا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کام، اب یہ سب کوشچن ہو رہا ہے، یہ کوشچن ہے، یہ سوال کر رہے ہیں نا. سوال یہ ہے کہ آپ کو زیادہ عرصہ ہو گیا سسٹم کے اندر، تو کون سا آپ کا مشکل کام ہے کہ آپ کسی گیٹ اے کلائنٹ اینڈ انٹروڈیوس ہم دا بزنس، آپ ایک کلائنٹ حاصل کریں اور اس کو اپنا بزنس کا تعارف کروائیں. یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے. نمبر 2، انٹروڈیوس آ ٹائمز پروڈکٹ تھارولی، کہ آپ اس کو پروڈکٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں، یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے. اور تیسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے جی اسٹل ریمین ریفریش نیم لسٹ آف 100 نیمز. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اپنے 100 بندوں کی نیم جو ہے مطلب اس کو ریفریش کرتے رہیں اور 100 بندوں کی نیم لسٹ کو جو ہے آپ برقرار رکھیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو کیا کرنی چاہیے کہ ان کے لیے جو مشکل کام ہے وہ نیم لسٹ کا جو ہے وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے. اب نیم لسٹ جو آپ کے پاس پہلے موجود ہے، وہ نیم لسٹ کیا ہوتی ہے، کنزیوم ہو جاتی ہے، اس میں سے لوگ آپ بلا لیتے ہیں. جب نیم لسٹ کم ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا کام بھی کم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کے اندر، جو پرانے میرے دوست سن رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو نیم لسٹ ہے اس کو ہمیشہ 100 تک برقرار رکھنا ہے. یعنی کہ آپ اس میں سے لوگوں کو بلاتے ہیں، اگر اس میں سے 5 لوگ کم ہو گئے، یعنی کہ 95 لوگ آپ کے پاس لسٹ میں ہیں، تو مزید آپ 5 اور ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے 10 لوگوں کو بلا لیا، آپ کے پاس 90 لوگ پیچھے بچ گئے، تو آپ نے 10 اور ایڈ کر لینے ہیں. یعنی کہ اس کو آپ نے مطلب آپ اس کو ریفریش کرتے رہیں اور اس کو مینٹین کرتے رہیں گے. جب آپ کی لسٹ مینٹین ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بزنس بھی مینٹین ہوگا،
آپ کی پروموشن بھی مینٹین ہوگی، آپ کے چیکس بھی مینٹین ہوں گے، اور آپ کا جو ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہے وہ بھی آپ کا بڑھتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پرانے دوست ہیں اب ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ اپنی نیم لسٹ جو ہے اس کو مینٹین کریں۔ میں ابھی خود بھی اپنی نیم لسٹ جو ہے وہ نئی بنا رہا ہوں، نئے دوست اپنے جو ایڈ کر رہا ہوں، جو پرانے دوست ہیں ان کو بھی ایڈ کرنا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ نے نیم لسٹ کو مینٹین کرنا ہے۔ اب نیکسٹ اگلی سلائیڈ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ کنکلوژن کیا ہے؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا کنکلوژن پہ بات ہونے لگی ہے۔ Some skills seem difficult at the beginning, but you will soon getting better at it after practice it. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں، جی آپ جو جوائن نہیں ہوئی ہے ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا بنائیں جوائن مطلب وہ، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے آگے کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے اب یہ کہہ رہے ہیں جی سم اسکل سیم ڈیفیکلٹ ایٹ دی بگننگ۔ جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس کام کو جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس کام کا آغاز مشکل ہوتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ دنیا میں کوئی بھی کام، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں شروع میں بچہ جب اٹھ کے چلتا ہے، جب بچہ چلتا ہے جی تو جب بچہ اٹھ کے چلتا ہے تو اس وقت بھی جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے اٹھ کے چلنا اور قدم پہلا اٹھانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو سیم لائک آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کا کام کا آغاز ہو رہا ہے تو اس کا آغاز مشکل ہی ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو وہی کام آپ کے لیے جو مشکل ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، آپ کے لیے وہ کام ایزی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ پریکٹس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے کام کو آسان کر دے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی، آپ نے نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے گیٹ سم سیمز ایزی ٹو ڈو بٹ یو ول فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین اٹ ایٹ اے سرٹن لیول۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سسٹم کے اندر جو چیز زندگی کے اندر بھی دیکھ لیں یا اس سسٹم کے اندر بات دیکھ لیں، جو چیز آسان ہوتی ہے، آسان کوئی بھی جو کام ہے اس کو مینٹین رکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لگاتار کام کیا جائے۔ بہت ساری جو آسان کام ہے اس کو لوگ مینٹین نہیں کر سکتے، یعنی کہ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ کا جو لوگ مشکل کام کو شروع نہیں کرتے، آسان کام کو برقرار نہیں رکھتے، یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں جو مشکل کام ہوتا ہے اس کو لوگ شروع کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آسان کام ہوتا ہے اس کو لمبے عرصے تک لوگ مینٹین نہیں رکھتے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جو مشکل کام ہے اس کو سیکھنا ہے تاکہ آسان ہو جائے، اور جو آسان کام ہے اس کو مینٹین کرنا ہے تاکہ وہ لمبے عرصے تک ہمارا وہ کام چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے آسان جو کام ہے وہ میں نے پہلے بات کر دی ہے، وہ کانٹیکٹ لسٹ بنانا ہے، نیم لسٹ بنانا ہے۔ نیم لسٹ آسان کام ہے لیکن یہ لوگ مینٹین نہیں رکھ سکتے۔ بندہ کہتا ہے میں نے بس لسٹ بنا لیا، ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر اسی کام کو مینٹین کر لیا جائے تو آپ بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ بزنس کوئی بھی شروع کرتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کچھ شارٹ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے بزنس کا آغاز کرواتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لانگ ٹرم آپ نے مطلب لمبے عرصے تک ان کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے آپ کی کانٹیکٹ لسٹ ہے، اس کو لمبے عرصے تک آپ نے مینٹین رکھنا ہے۔ 90% آف سکسیس ان دی بزنس از ڈیسائیڈڈ بائی دی نیم لسٹ یو ہیو۔ 90% جو یہاں پہ آپ کا کام ہے وہ آپ کی نیم لسٹ ہے۔ 90% آپ کا جو کام ہے، 90% جو آپ کا کام ہے اس کو آپ نے وہ آپ کا نیم لسٹ ہے۔ جو آسان کام ہوتا ہے اس کی پریکٹس کریں۔ آپ دیکھیں جب تک اس کام کی پریکٹس نہیں ہوگی، آپ اس میں ہیبچول نہیں ہو جائیں گے، جب تک وہ آپ کی ہیبٹ نہیں بنتا۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ایکشن۔ آپ ایکشن کرتے ہیں، آپ کا جو ایکشن ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے آپ کی ہیبٹ کے اندر، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی ہیبٹ ہوتی ہے یعنی کہ جو آپ کی عادت ہوتی ہے وہ عادت آپ کی کنورٹ ہوتی ہے آپ کے کریکٹر کے اندر، آپ کا وہ کریکٹر بنتی ہے، اور جو بار بار کریکٹر ریپیٹ ہوتا ہے
تو وہ کریکٹر آپ کی جو ہے وہ شناخت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جیسے دوست نے سوال کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آسان کام کی پریکٹس کرنی ہے، بار بار کام کرنا ہے۔ وہ جیسے دیکھیں نماز پڑھنا آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ہم نے مشکل کیوں بنایا ہوا ہے کہ ہم اس کے لیے ایکشن نہیں کرتے اور اس کی پریکٹس نہیں کرتے۔ جب اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو آپ نہ چاہتی ہوئی، چونکہ وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے، وہ چیز آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی ہیبٹس دیکھیں، عادت دیکھیں کہ جو نہ چاہتی ہوئی بھی آپ وہ ہیبٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایک بری عادت ہے سگریٹ پیتے ہیں۔ اب جب وہ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ محفل میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو وہاں سگریٹ نکال کے پینا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سگریٹ پینا ان کی عادت بن چکی ہے۔ تو سیم لائک جو آسان کام ہے وہ آپ کی ہیبٹ بنے گا آپ کی پریکٹس سے، ٹھیک ہے۔ اس کی بار بار پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے نیم لسٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے، انویٹیشن پہ آگے چل بات ہوگی۔ تو جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے تو آپ کی وہ چیز آپ ایکچوئل نہیں ہوتی، اس میں آپ کی وہ عادت نہیں بنتی۔ تو آپ اس کو اپنی عادت بنائیں گے پریکٹس کے ذریعے۔ اس کے بعد سورس آف نیم لسٹ، کہ جو آپ کی نیم لسٹ ہے اس کے کہاں کہاں سورس ہیں، وہ کہاں کہاں سے آپ بنا سکتے ہیں، کون سی کیٹیگریز ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ نیم لسٹ بنانے کا جو پہلا طریقہ ہے کہ نیم لسٹ میں لازمی آپ فیملی ممبرز ایڈ کریں۔ اپنے فیملی وہ ہوتی ہے جو آپ کے گھر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے والدین ہو گئے، آپ کے بہن بھائی ہو گئے، آپ کی بیگم ہو گئی، یہ فیملی ہے۔ اگر جس کے بچے جوان ہیں تو بچے بھی لسٹ میں آ سکتے ہیں ان کے۔ تو آپ نے یہ ہمارا جو کام ہے اس کا آغاز آپ کے گھر سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ اپنی شیئرنگ کروں تو میں نے اس کام کا آغاز میرے گھر سے ہوا۔ میری بڑی باجی جو ہیں وہ اس سسٹم کے اندر گولڈ ممبر ہیں، وہ اس سسٹم کے اندر جوائن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے برادر ان لا جوائن ہے اس کے اندر۔ میری جو مسز ہیں اس سسٹم کے اندر وہ گولڈ ممبر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری فیملی جو ہے تقریباً سارے سسٹم کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپنی کے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، کمپنی کے بزنس کا حصہ ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے تمام جو اپنی نیم لسٹ آپ نے بنانی ہے تو آپ نے اپنے گھر سے آغاز کرنا ہے۔ اپنے فیملی ممبر ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں آپ کے فیملی ممبر اگر ایڈ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے دوست ہیں میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ سسٹم کے اندر ماشاءاللہ اچیور ہیں، وہ ان کے بڑا بھائی بھی جوائن ہے، چھوٹا بھائی بھی جوائن ہے۔ اس کے ساتھ میں کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جن کے والد صاحب بھی سسٹم کے اندر جوائن ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں عامر بن طارق صاحب، وہ خود اس سسٹم کے اندر اس وقت اسسٹنٹ سیل ڈائریکٹر ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں سسٹم کے اندر SM ہے اس وقت۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے فیملی سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ فیملی کی لسٹ بنائیں، فیملی کے لوگوں کو ایڈ کریں اپنی نیم لسٹ میں، اور دوسرے نمبر پہ اپنے دوستوں کو ایڈ کریں۔ آپ کے جو دوست ہیں، جو آپ کے بہت مطلب قریبی دوست ہیں، میرے اس وقت جو میں اب یہاں پہ بات کروں حافظ نذیر صاحب جو میری اپ لائن ہے، جو میرے سپانسر ہیں، وہ اور میں آپس میں ہم دونوں دوست تھے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک ہمارا گاؤں ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ ہم رہتے تھے، تو ہمارا ایک تعلق تھا آپس میں۔ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، تو آج اس سسٹم کے اندر میں ان کے نیٹ ورک میں سینئر سیل مینیجر ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے ایک دوست ہیں میٹرک کلاس فیلو ہیں، وہ میٹرک ہم اکٹھا کیا، میٹرک ہم نے میرے گاؤں میں بالکل میرے گھر کے ساتھ ان کا گھر ہے عامر، ابھی وہ سلور ممبر بنے ہیں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ میرا ایک دوست عمران ہے جو میرا مڈل میں میرے ساتھ پڑھتے تھے، وہ یعنی کہ اسکول میں وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے، وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کے جو دوست ہیں ان کو اپنی نیم لسٹ میں لے کے آئیں۔ اس کے بعد اسکول میٹس میں جب آپ اسکول میں تھے تو آپ کی مختلف وہاں پہ اسکول ایک تو ہوتا ہے نا کلاس فیلوز، وہ بھی آپ کی نیم لسٹ میں آ سکتے ہیں، اور جو اسکول میں مختلف کلاسز کے اندر پڑھتے تھے وہ بھی آپ کی نیم لسٹ میں آ سکتے ہیں، ان کو آپ نیم لسٹ میں اپنی ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد سپورٹ میٹس، آپ یاد ہوگا آپ کرکٹ کھیلتے تھے یا ہیں، آپ کرکٹ کھیلتے ہوں گے یا آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، آپ جو بھی گیم کرتے تھے، چھوٹے تھے تو آپ چھوٹے جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہے محلوں میں آپ کھیلا کرتے تھے، اس وقت بھی آپ کے کچھ دوست تھے، وہ بھی ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں۔ آپ کے ساتھ جو گیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف گیم سپورٹس کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، یہ گیم ان کو بھی آپ اپنی نیم لسٹ میں ایڈ کریں، وہ بھی آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں شامل ہوں گے۔ تو یہ وہ چند سورس تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کو اپنی نیم لسٹ کا آپ حصہ بنائیں۔ اس کے بعد آپ کلب ممبر کیا ہے کہ آپ کسی ایسے مطلب جو ادارہ ہے، کوئی سوشل ادارہ ہے، اس کا جو کلب بنا ہوا ہے اس کے آپ ممبر بن سکتے ہیں۔ کوئی ہیلتھ کلب ہے، اس کے کچھ لوگ ممبر ہیں، وہاں سے آپ لوگ اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف NGOز ہوتی ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ اپنے
نیم لسٹ میں لوگوں کو ڈال سکتے ہیں، پڑوسیوں کو اپنے نیم لسٹ میں ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں جس گلی میں رہتا ہوں یہاں پہ تقریباً 9 گھر ہیں میری ایک گلی میں، تو تقریباً 9 کے 9 گھر جو ہیں ان کے گھر ہماری کمپنی کے پروڈکٹ استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی گھر میں ٹوتھ پیسٹ استعمال ہو رہا ہے، کسی گھر میں چٹوسان استعمال ہو رہا ہے، کسی گھر میں کیلشیم استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی گھر جو ہے بچوں والا کیلشیم استعمال ہو رہا ہے۔ تو میں نے اپنے جتنے بھی پڑوسی ہیں ان کو پروڈکٹس کے بارے میں اویئر کیا اور یہ میری نیم لسٹ کے اندر موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے دوستوں کو پڑوسیوں کو، دوستوں کو تو ہو گیا، پڑوسیوں کو آپ اپنی نیم لسٹ میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو کولیگز ہیں، کولیگز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے کوئی کام کیا ہے، کہیں جاب کی ہے یا جاب کر رہے ہیں کسی ادارے کے اندر، تو وہاں سے آپ اپنے کولیگز کو جوائن کروا سکتے ہیں۔ میں جب ایک پاکستان کے سرکاری ادارے میں جاب کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے بہت سارے دوست اپنے ممبر بنائے نا، میرے ساتھ وہ جوائن ہوئی ہے۔ اس میں سے میرے ایک دوست ہیں جو ایس ایم بن چکے ہیں اس وقت، میرے ساتھ وہ ایس ایم ہیں، وہ اس ادارے میں میرے ساتھ کام کرتے تھے۔ وہاں پہ میرے کئی ایسے دوست ہیں وہاں پہ سلور ممبر بن گئے ہیں، گولڈ ممبر بن گئے ہیں، تو میں نے وہاں کولیگز کو بھی جوائن کروایا۔ تو آپ کیا کریں، اپنے کولیگز کو جوائن اپنے ساتھ کروا سکتے ہیں۔ یہ چند سورس سے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیے آپ کی کانٹیکٹ لسٹ بنانے کے۔ نیم لسٹ سورسز کے اندر جو ہے آپ کے ٹولز ہیں، ٹول آپ کے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ آپ نیم لسٹ جو ہے بنانے کے لیے کون سے ٹول استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی فون لسٹ ہے، آپ کے جو موبائل کے اندر کانٹیکٹ لسٹ موجود ہے، آپ کے موبائل میں کانٹیکٹس ہیں، جو جاننے والے لوگ ہیں جن کے فون نمبر ہیں ان کو لسٹ میں لے کے آئیں، اس کو آپ دیکھیں، آپ بیٹھ کے اس میں سے لوگوں کو آپ اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں ڈالیں۔ کسی کو فی الحال پری جج نہ کریں، آپ ڈالتے جائیں۔ جب آپ جو ہماری او پی پی ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ سوئفٹ اینڈ سارٹ کرتی ہے، وہ چھانٹی کرتی ہے۔ اس کے بعد نیم کارڈ، وزٹنگ کارڈ جو آپ ہوتے ہیں، وزٹنگ کارڈ، ٹھیک ہے، وزٹنگ کارڈ اکٹھے کرنے کی ہیبٹ بنائیں، وزٹنگ کارڈ نا، وہاں سے آپ اپنی نیم لسٹ بنا سکتے ہیں۔ آگے کارپوریٹ کانٹیکٹس، مختلف جو ہے جو آپ کے پاس ڈائریکٹریز ہوتی ہیں، یعنی کہ مختلف ایک ادارہ ہے، ایک مل ہے، اس میں آپ کو ایک ڈائریکٹری ملے گی، اس میں لوگوں کے نمبر ہوں گے، وہاں سے نمبر لے سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد فوٹوز، آپ دیکھیں پرانے البم نکالیں، ٹھیک ہے، ان پرانے البمز کو دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آ جائیں گے کہ جن کو آپ بھول چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کی شادی ہوئی ہے تو وہ اپنی شادی کی تصویروں میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی پکچرز نظر آئیں گی، ان کو کانٹیکٹ لسٹ میں ڈال سکتے ہیں آپ تصویروں سے۔ آپ سوشل میڈیا، آپ فیس بک کے ذریعے، اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے، اس کے ذریعے آپ جو وی چیٹ کے ذریعے وہاں سے بھی اپنی نیم لسٹ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند سورس میں نے آپ کو بتا دیے نیم لسٹ بنانے کے۔ تو یہ تمام دوست جو ہے نا ان ٹولز کو فالو کریں، اس کے ذریعے جو ہے کیا ہوگا کہ آپ کی نیم لسٹ بنے گی۔ تو اب اگلی سلائڈ کی طرف دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ٹرائی ناؤ۔ ٹرائی ناؤ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سے اس کا آغاز کریں، یعنی کہ آپ کوشش کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ دنیا میں نہ کوئی کام آسان ہے اور نہ ہی دنیا میں کام کوئی مشکل ہے۔ دنیا میں ہر کام آپ کے لیے وہ مشکل ہے جس کو آپ نہیں کرتے یا جس کو آپ نہیں سیکھتے۔ دنیا میں ہر کام وہ آپ کے لیے آسان ہے جس کو آپ کرتے اور سیکھتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں اور کرتے ہیں اس کو آپ، وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ آج کے بعد اپنی زندگی میں سے جو امپاسبل کا لفظ ہے اس کو نکال دیں۔ امپاسبل لفظ خود کہتا ہے کہ آئی ایم پاسبل، امپاسبل کہتا ہے کہ میں ممکن ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں ناممکن ہے۔ دنیا میں آج جتنے بھی لوگ سکسیسفل ہوئے ہیں انہوں نے امپاسبل کو پاسبل میں کنورٹ کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے چیلنج کا سامنا کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وقت کامیاب ہیں انہوں نے پہلے لوگوں کی ریجیکشن کا سامنا کیا ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ ترقی یافتہ ہیں، جہاں کامیاب ہو چکے ہیں، انہوں نے مسائل کا سامنا کر کے اپنی ویلیوز کو بڑھایا، اپنی شخصیت کو بہتر کیا، وہ آگے بڑھ گئے۔ اور اس کو کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ٹرائی ٹرائی ٹرائی، یعنی کہ کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ جب کوشش کرتے تھک جائیں تو پھر کوشش کرنی ہے، یعنی کہ آپ کی جو ٹرائی ہے، آپ کی جو کوشش ہے، آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ لگاتار جاری رہنی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کامیابی کا جو تعلق ہے وہ کنسسٹنسی اور پرسسٹنسی کے ساتھ ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ ہے۔ جب تک آپ کے اندر کنسسٹنسی نہیں آتی یا پرسسٹنسی نہیں آتی، آپ اپنی کامیابی کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو اس لیے نیم لسٹ بنانے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جی، کنسسٹنسی کا مظاہرہ کرنا ہے، پرسسٹنسی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ نے لگاتار جو ہے
اپنی ٹرائی کرتے رہنا ہے اینڈ لیٹ سی ہو گاٹ دی موسٹ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جو سب سے زیادہ اپنی کانٹیکٹ لسٹ بنا لے گا۔ دیکھیں جو اس میں کانٹیکٹ لسٹ میں اضافہ کرے گا، اس میں ان لوگوں کے نام ایڈ کرے گا اور اضافہ ہوتا جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کی کانٹیکٹ لسٹ بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں، آپ زندگی کے اندر اپنی عام روٹین کی زندگی میں دیکھیں، کچھ ایسے کام ہیں جو لگاتار کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک دکاندار ہے، وہ اپنی دکان بنائی ہوئی ہے تو وہ دکان روزانہ کھولتا ہے اور اس دکان کو شام کو پھر بند کرتا ہے۔ جب اس دکان کے اندر مختلف اس کا سودا سال ختم ہو جاتا ہے تو وہ اور جو ہے وہ سودا لے کے آتا ہے اور وہ مال لے کے آتا ہے، اس کو دکان میں ڈالتا ہے۔ اب وہ کہے کہ یار یہ کیا کام ہے کہ میں روزانہ چینی چاول یہ چیزیں دکان میں ڈال رہا ہوں، روزانہ ہر ہفتے کے بعد چیزیں ڈال رہا ہوں اس کے اندر، تو یہ اس کام سے وہ اکتاتا نہیں ہے۔ اگر وہ اس کام سے اکتا جائے، تنگ آ جائے تو وہ اس کی دکان نہیں چلے گی۔ تو سیم لائک ہمارے ایسے کچھ کام ہیں جو اس سسٹم کے اندر ہم نے لگاتار کرنے ہیں اور وہ ہمارے کام ہیں، یعنی کہ ایک الیکٹریشین کا کام ہے بجلی کو ٹھیک کرنا، تو وہ بجلی کو تب بھی ٹھیک کر سکے گا کہ جب وہ اس کام سے محبت کرے گا۔ اگر وہ اس کام سے اکتا جاتا ہے، اس کام میں دلچسپی نہیں لیتا، تو اس کا کام اس طریقے سے آگے پراپر طریقے سے نہیں چلے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک پلمبر ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے سینٹری کا کام کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک رائٹر ہے، اس کا کام ہے لکھنا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا ایک جو کام ہے یہاں پہ جو ہمیشہ کرنے والا ہے وہ ہے ہمارا نیم لسٹ۔ تو نیم لسٹ کو ہمیشہ ہم نے برقرار رکھنا ہے، چاہے آپ کا رینک براؤنز ممبر ہے، چاہے آپ کا رینک براؤنز لائن ہے، چاہے آپ کا رینک جو ہے سلور ممبر ہے، چاہے آپ اس سسٹم میں سلور لائن ہے، آپ اس سسٹم میں گولڈ ممبر ہیں یا گولڈ لائن ہے، آپ کا جو بھی رینک ہے سسٹم کے اندر، تو آپ نے اپنی نیم لسٹ کو اس کو برقرار رکھنا ہے، اس میں اضافہ کرتے رہنا ہے، اس کو ہمیشہ اس کے اندر نئے لوگوں کا اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو جو کانٹیکٹ لسٹ بڑھتی چلی جائے گی، ایسے ہی آپ کے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد بڑھے گی، اور اسی طریقے سے جو کانٹیکٹ لسٹ بڑھتی جائے گی، نیم لسٹ بڑھتی جائے گی، آپ کے چیکس اور آپ کی آمدن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ نیم لسٹ جو ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ نیم لسٹ ٹول، نیم لسٹ کے ٹول کیا ہے؟ یہ جیسے آپ کے سامنے ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک فارمیٹ آ رہا ہے کہ نیم لسٹ آپ نے بنانی کیسے ہے۔ نیم لسٹ بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے جی، آپ سیریل نمبر دیں گے، سیریل نمبر کے ساتھ آپ آگے لکھیں گے نیم، بندے کا نام لکھیں گے، پھر اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھیں گے، یعنی کہ موبائل نمبر اس کا لکھ لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آگے سورس آف نیم لسٹ، وہ نیم لسٹ آپ نے بندہ کہاں سے لیا ہے؟ بندہ وہ آپ کا فرینڈ ہے، آپ کی فیملی ممبر ہے، آپ کا نیبر ہے، آپ کا کولیگ ہے، وہ لکھ لیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں لکھنی ہے نیم لسٹ کے اندر۔ آپ نے 4 چیزیں، سب سے پہلے سیریل نمبر، پھر نام، پھر کانٹیکٹ نمبر، پھر سورس آف نیم لسٹ۔ یہ آپ نے اس کی ترتیب بنا لینی ہے۔ جب یہ ترتیب بن جائے گی تو اس طریقے سے آپ کی جو اب یہ ڈائری پہ بنا لیں آپ، ٹھیک ہے، یا آپ اس کے پرنٹ نکلوا کے اس کی ایک بک بنا لیں، نیم لسٹ کی بک ہی الگ بنا لیں۔ میں نے الگ بک بنائی ہوئی ہے، اس پہ آپ اپنے دوستوں کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی نیم لسٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ آگے جی میل پریکٹس، یعنی کہ میل پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کی پریکٹس نہ کرنا، ٹھیک ہے، ریہرسل نہ کرنا، پریکٹس نہ کرنا۔ سیلف لمٹ، سیلف ججنگ۔ سیلف لمٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی حدود کے اندر ہی رہتے ہیں، اپنے آپ کو اوپن نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں، سیلف لمٹ کا مطلب یہ ہے، میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ کئی ایسے دوست ہیں اس سسٹم میں جوائن ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کو کہیں کہ آپ اپنے لیے پروڈکٹ لیں، وہ یوز بھی کرتے ہیں، اپنے لیے فیملی کے لیے چیزیں بھی لیتے ہیں، لیکن ان کو کہا جائے کہ آپ آگے کسی کو انوائٹ کریں یا نیم لسٹ بنائیں تو وہ اس طرف نہیں جاتے، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ ایک لمٹ کے اندر رکھتے ہیں۔ تو جب وہ آگے کانٹیکٹ لسٹ نہیں بنائیں گے، نیم لسٹ نہیں بنائیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ تو یہ چیز جو ہے نیم لسٹ جو ہے اس کے اندر پریکٹس کرنی ضروری ہے۔ سیلف لمیٹڈ نہیں ہونا آپ نے، اور سیلف ججنگ بھی نہیں کرنی۔ آپ نے کسی بندے کو پری جج نہیں کرنا۔ دیکھیں، آپ کسی کے دلوں کا حال نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک عام بندے کو دیکھتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عام ہے، یہ بالکل مطلب اس کے معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ مے بھی اس کے خواب اور ڈریم بہت بڑے ہوں، اس کا ویژن بہت بڑا ہو، تو آپ نے کسی شخص کو پری جج نہیں کرنا۔ اور خود میں نے کل مجھ سے بھی یہ بات کی کہ آپ نے سیلف ججنگ نہیں کرنی، یعنی کہ خود جج نہیں بن جانا۔
آپ اپنے پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں، نہ کہ آپ یہاں پہ جج ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ بڑی امپورٹنٹ چیز لکھی ہوئی ہے جی، فار ورسز کلوز۔ اب جب اس سسٹم کے اندر ہم آتے ہیں تو ہم دور والے لوگوں کو بلانا شروع کر دیتے ہیں، جو ہمارے کلوز ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے فیملی کے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط ایک پریکٹس ہے کہ آپ دور والے لوگوں کو، کولڈ مارکیٹ پہ تو کام کرتے ہیں، یعنی کہ اجنبیوں پہ تو ہم کام کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے قریبی دوست ہوتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل میں وہی ہماری مارکیٹ ہوتی ہے جو قریبی آپ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو کلوز ہے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے اجنبی لوگ ہیں، جو دور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نے چھوڑ دینا، ان کو بھی فوکس کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کا ایک دوست کراچی بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو فوکس کر لیتے ہیں، جو آپ کے محلے میں آپ کا قریبی دوست ہے اس کو آپ فوکس نہیں کرتے، تو کراچی والے دوست کو کیسے ٹائم دے سکیں گے آپ؟ تو اس طریقے سے پہلے آپ کلوز کی طرف جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ جو دور لوگ ہیں جب آپ بلڈ ہو جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے، تو پھر ان کو بھی کر سکتے ہیں۔ آگے اسٹرینجر ورسز فرینڈ، وہی بات آگے دوبارہ آ گئی ہے کہ آپ جو ہے اجنبی کو ہم فوکس کرتے ہیں لیکن دوستوں کو فوکس نہیں کرتے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے دوستوں کو فوکس کریں۔ اگر آپ اجنبی پہ پریکٹس کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کی نیم لسٹ جو ہے وہ کم بنے گی، وہ چھوٹی ہوگی۔ آگے جی کوالٹی ورسز کوانٹٹی، تو ہم نے کوالٹی پہلے، میں نے کہا اس نے بات کی کوالٹی بڑھائیں، کوالٹی میں سے کوانٹٹی نکلتی ہے۔ دیکھیں اگر زیادہ گنا ہوگا تو زیادہ چینی بنے گی، ٹھیک ہے، زیادہ دودھ ہوگا تو زیادہ مکھن بنے گا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے زیادہ کپاس ہوگا تو زیادہ کپڑا بنے گا۔ اسی لیے کوالٹی جو ہے ہوگی تو کوالٹی میں سے کوانٹٹی نکلتی ہے، پھر آپ آگے ترقی کی طرف جائیں گے۔ آگے جی کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں، اس کو ہم جو ابھی دیکھا اس کے کنکلوژن پہ بات کرتے ہیں۔ نیور انڈرسٹینڈ ایسٹیمیٹ دی ادر، نیور انڈر ایسٹیمیٹ دی ادر، آپ نے دوسرے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، ان کو کم تر نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ جو دوسرے لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا بندہ ایسا ہے، مطلب کسی کو آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، یعنی کہ اس کو مطلب کم تر نہیں سمجھنا۔ ہر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بہترین بنایا ہے، ہر بندے کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، ہر بندے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف سکلز رکھی ہیں۔ اس کے بعد نیور اسکیپ اے پرسن ڈیو ٹو یور پرسنل ججمنٹ، آپ نے اپنی ججمنٹ کے اوپر جو ہے کسی بندے کو کانٹیکٹ لسٹ میں سے سکپ نہیں کرنا، نیم لسٹ میں سکپ نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ اس دن میں نے ایک بات کی تھی کہ نیٹ ورک ہمارے سسٹم کے اندر چھوٹی بات بڑی بات ہے اور بڑی بات چھوٹی ہے۔ دیکھیں اگر آپ نا ایک بندے کو سکپ کر دیتے ہیں، مے بی اس بندے کے ڈریمز ہوں، اس بندے کے گول ہوں لائف کے، وہ آپ کا بہت بڑا لیڈر ثابت ہو سکے، تو آپ نے کسی شخص کو سکپ نہیں کرنا، کسی کو بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ اور یو شوڈ لسٹ ہو ایور کمز ٹو یور مائنڈ، آپ کے دماغ میں جو بھی بندہ آتا جا رہا ہے اس کو لسٹ میں ڈالتے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی کو لسٹ دماغ میں آ گیا فوراً لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ دماغ میں بندہ آ گیا تو بندہ بھول جاتا ہے بعد میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً اس کا نام لکھ لیں، رائٹ ڈاؤن کر لیں، اس بندے کو لسٹ میں ڈال لیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نیم لسٹ جو ہے وہ مینٹین ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ جو ہے اس نیم لسٹ جتنی بڑی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا بڑا بزنس آپ کا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ڈو اٹ اگین، آپ اس کو بار بار کریں، یعنی کہ نیم لسٹ کو بار بار آپ اس کو پڑھیں اور نیم لسٹ کو ریفائن کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ریفائن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے جو لوگ آگے ہیں کچھ آپ کے ساتھ جوائن ہو گئے ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو اور ریفائن کریں، اس کو چھانٹتے رہیں، کانٹ چھانٹ کرتے رہیں، اس کی سوئفٹ اینڈ سارٹ کرتے رہیں اس کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کمپائل بھی کرتے رہیں، کمپائل یور ریسورسز، اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو دوبارہ ان کی ترتیب بناتے رہیں، نئے نئے ریسورسز ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، نئی نئی ترتیب بنائیں، نئے نئے لوگوں کے ساتھ ملتے رہیں۔ تو آپ ریفائن اینڈ کمپائل یور ریسورسز، اپنے ریسورسز کو ریفائن کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی ترتیب دوبارہ جو ہے وہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیم لسٹ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب شیئر کیا جی، ہاؤ ڈو یو میک یور نیم لسٹ، تو آپ اپنی نیم لسٹ جو ہے کیسے بنائیں گے؟ یہ تمام دوست جو ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گروپ میں بیٹھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نیم لسٹ کیسے بنائیں گے۔ جو آپ میں آپ کے گولڈ ممبر ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور ڈسکس کریں کہ نیم لسٹ کیسے بنانی ہے۔ جب آپ اس کو ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے جو ہے اور بھی پوائنٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ لرن اینڈ ڈو، آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے سیکھنا ہے،
پہلے سیکھنا ہے. ہمارا بزنس کیا ہے جی؟ لرن ڈو اینڈ ٹیچ، یعنی کہ پہلے آپ نے سیکھنا ہے پھر کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اچھی طریقے سے کام کو کرتے ہیں تو پھر آپ آگے سکھا سکتے ہیں. آپ نے لرن فرام دی ادر، جیسے آپ کے سینئر نے کانٹیکٹ لسٹ بنائی، ان سے سیکھیں. آپ دوسروں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. اینڈ ٹاپ اپ یور نیم لسٹ ناؤ، اور اپنی نیم لسٹ کو ٹاپ اپ کریں، اس کو بنانا شروع کریں، اس میں تیزی سے اضافہ کریں. انٹل یو ہیو یور 100، آپ نے اس وقت تک کانٹیکٹ لسٹ کو بناتے رہنا ہے جب تک آپ اس کے اندر 100 لوگ نہیں لے آتے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سیکھتے رہیں، اس کے بارے میں سمجھتے رہیں، اور آپ کی نیم لسٹ جو ہے وہ 100 لوگوں تک جب تک پہنچ نہیں جاتی تو آپ اس میں اضافہ کرتے رہیں. آپ اسٹینڈرڈ کیا ہیں جی؟ آپ کے معیار کیا ہونا چاہیے؟ پہلے نمبر پہ شارٹ ٹرم، ہاؤ ٹو گیٹ دی فرسٹ 100. پہلے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو شارٹ ٹرم ٹارگٹ ہے نیم لسٹ بنانے میں، وہ آپ نے 100 لوگوں کے نمبر حاصل کرنے ہیں، 100 لوگوں کو نیم لسٹ میں لے کے آنا ہے. اور نیم لسٹ آپ کی بڑی جلدی بن جائے گی 100 لوگوں کی، جو آپ وام مارکیٹ سے شروع کریں گے. میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، جو دنیا کے اندر سکیمز ہوتی ہیں، پیرامڈ سکیمز، وہ اجنبی لوگوں پہ کام کرتے ہیں، پیرامڈ سکیم والے. اور جو لیگل کمپنیز ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں اپنے وام مارکیٹ سے آغاز کرتی ہیں. آپ دنیا کے بڑے بڑے ٹرینرز کو پڑھ لیں، ٹیم سیل کو پڑھ لیں، رینڈی گیج کو پڑھ لیں، آپ رابرٹ کیوساکی کو پڑھ لیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے ایرک وورے کو پڑھ لیں. یہ سارے لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ جب ڈائریکٹ سیلنگ میں آتے ہیں تو آپ کے کام کا آغاز جو وہ وام مارکیٹ سے ہونا چاہیے، اپنے جاننے والے لوگوں سے ہونا چاہیے. تو آپ جاننے والے لوگوں سے اپنی لسٹ جو ہے بنائیں. آگے لانگ ٹرم کیا؟ ہاؤ ٹو آلویز کیپ 100 آن دی لسٹ. لانگ ٹرم یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ 100 بندوں کی لسٹ کو مینٹین کرنا ہے. یہ میں نے پہلے بھی بات کی، اگر اس میں سے 5 بندے آپ کے آگے اور 100 میں سے لیس ہو گئے، پیچھے 95 رہ گئے، تو آپ اس میں اور مزید 5 بندے ایڈ کریں گے تاکہ آپ کی جو لسٹ ہے وہ مینٹین رہے. ٹھیک ہے، یہ 2 اسٹینڈرڈ ہیں، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. آپ نے اپنی لسٹ کو مینٹین رکھنا ہے. آلویز کیپ 100 آن دی لسٹ، ہمیشہ کیا کریں کہ آپ 100 لوگوں کی لسٹ مینٹین رکھیں. دیکھیں اگر آپ کی نیم لسٹ جو ہے 100 لوگوں کی مینٹین رہے گی تو آپ کی یعنی کہ بزنس سیمینار میں آپ کو لوگوں کو بلانے میں مسئلہ نہیں ہوگا. ہیلتھ سیمینار میں تو آپ جس بندے کے پاس کانٹیکٹ لسٹ کم ہوتی ہے تو وہ بندہ پھر فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے. تو آپ نا کیا کریں، جو آپ کی وام مارکیٹ ہے، کولڈ مارکیٹ ہے، یعنی کہ آپ کے اجنبی جو لوگ ہیں، نئے نئے جو دوست بناتے ہیں، ان کو آپ کنورٹ کریں، کولڈ مارکیٹ کو وام مارکیٹ میں کنورٹ کریں. لوگوں کے ساتھ فرینڈ شپ کریں، لوگوں کے ساتھ دوستی کریں. ٹھیک ہے، گپ شپ کیا کریں. ٹھیک ہے، روزانہ کم از کم جو ہے نا آپ 10 نمبر جو ہے لیا کریں، اور روزانہ کم از کم 3 نئے دوست بنائیں. اب ایکسپینڈ یور ٹیم، آپ اپنی ٹیم کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں؟ بلڈ یور گڈ امپریشن ٹو ادر. اپنا جو امپریشن ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اس کا دوسرے لوگوں کے اوپر جو امپریشن پڑے وہ اچھا ہونا چاہیے. اپنی شخصیت کو بہتر کریں. میں نے رات کو یہ بات کر رہا تھا، آپ نے اپنے آپ کو 4 چیزوں میں بہتر کرنا ہے: مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی اور اسپرچولی. ان 4 چیزوں میں آپ اپنے آپ کو بہتر کریں. جب ان 4 چیزوں میں آپ بہتر ہو جائیں گے تو آپ کا امپریشن دوسروں پہ اچھا پڑے گا. آپ کے پاس نالج اچھا ہونا چاہیے. آپ نے ابھی چل کے آگے کمپنی 4 نالج لینے ہیں: انڈسٹری کا نالج لینا ہے، کمپنی کا نالج لینا ہے، پروڈکٹ کا نالج لینا ہے، اور چوتھے نمبر پہ آپ کا جو کمپنسیشن پلان ہے، یعنی کہ آپ کو پیسے کیسے ملتے ہیں، اس کا نالج لینا ہے. ان 4 چیزوں میں آپ اپنے آپ کو جتنا بہتر کرتے چلے جائیں گے تو دوسرے لوگوں کے اوپر آپ کا امپریشن اچھا پڑے گا. آگے کیئر اینڈ ہیلپ دی ادر. ہمیشہ اپنی پرسنالٹی کو کیئرنگ پرسنالٹی بنائیں. لوگ یہ محسوس کریں کہ میں یہ جس بندے کے ساتھ جوائن ہوں یا جس بندے کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں یہ کیئرنگ پرسنالٹی ہے. ہمیشہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی کیئر کرتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کی کیئر کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جن کا ہیلپنگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، دوسرے کا کیئرنگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. تو آپ اس طریقے سے ان کو کر سکتے ہیں. تو آپ دوستوں کو مطلب اپنے فرینڈ بنا سکتے ہیں نا. آپ فیس بک کے ذریعے بنا سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سوشل ڈسٹینس کے ذریعے. ضروری نہیں ہے آپ کو وہاں پہ ان کے مطلب جو ہے سوشل ڈسٹینس رکھ کے آپ بنا سکتے ہیں. اپنی ڈرائنگ روم میں دوستوں کو بلا کے وہاں پہ آپ استعمال کر، اس سچویشن کے اندر سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں.
اس سچویشن کے اندر جو ہے ماسک وغیرہ استعمال کریں آپ، تو کوئی ایشو نہیں ہے، مطلب اگر آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی ہوم میٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو صرف تھوڑی احتیاط کر کے آپ اس چیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے یہ سچویشن جلدی ختم ہو جائے گی، اللہ پاک حالات کو بہتر کرے گا تو پھر ہر چیز نارمل ہو جائے گی۔ آگے جی اٹینڈنگ آل کائنڈز آف ایونٹ، آپ نے تمام کے تمام ایونٹس کو اٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے ہیلتھ سیمینار، اس میں بھی آپ نے جانا ہے، آپ نے پروڈکٹ ٹریننگز ہو رہی ہیں اس میں بھی آپ نے جانا ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں آپ کے سینئر نے میٹنگ کال کی ہے اس میں بھی آپ نے جانا ہے، اس کے علاوہ کمپنی نے ٹریننگ کروا رہی ہے اس میں بھی آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے ہر وہ میٹنگ جو آپ کی بزنس کی میٹنگ ہے اس میں لازمی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، تاکہ ایک کہتے ہیں نا پیوستہ رہے شجر سے امید بار رکھ، جتنا آپ سسٹم کے قریب ہوں گے اتنا آپ کے پاس نالج اور آپ کو جو ہے موٹیویشن ملتی رہے گی اور آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ گیٹ نیو کانٹیکٹس فرام ایگزسٹنگ کانٹیکٹس، جو آپ کے جاننے والے لوگ ہیں ان میں سے اور کانٹیکٹس نکالیں، ان کے ریفرنس سے بھی کانٹیکٹ نکال سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے والد صاحب ہیں، میں مثال دیتا ہوں، آپ کے والد صاحب ہیں تو کیا آپ کے والد صاحب کے دوست ہوں گے، تو والد صاحب کے جو دوست ہیں وہاں سے بھی آپ نکال سکتے ہیں، کسٹمر اپنے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو مسز ہے ان کی اپنی آگے فرینڈز ہوگی، ان کی سہیلیاں ہوں گی، ان کے ذریعے آپ کانٹیکٹ نکال سکتے ہیں، آپ کی سسٹرز ہیں ان کے ذریعے کانٹیکٹ نکال سکتے ہیں، آپ کے والدہ محترمہ ہیں ان کی آگے کچھ جاننے والی ہوں گی ان کے ذریعے کانٹیکٹ نکال سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو موجود کانٹیکٹس جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے آگے مزید ریفر آپ نکال سکتے ہیں، کانٹیکٹس نکالے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کریٹ نیکسٹ میٹنگ اپرچونٹی، جب آپ نے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک میٹنگ کر لی ہے تو اس میٹنگ کو اگلی میٹنگ کے ساتھ جوڑنا ہے، ایک میٹنگ کو اگلی میٹنگ کے ساتھ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اپوائنٹمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ کل جیسے آپ کی او پی پی ہوئی تو آپ کے کچھ نئے دوست آج کی ٹریننگ میں آ گئے، کچھ لوگوں نے اپوائنٹمنٹ لے لی، ٹھیک ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کچھ لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کی ٹریننگ میں آئے، تو یہ بہت شاندار چیز ہے۔ تو جس بندے میں اپوائنٹمنٹ لینے کا آرٹ آ گیا، فن آ گیا، وہ اس سسٹم میں بڑا جلدی ترقی کر جائے گا۔ تو آپ نے یہ فن سیکھنا ہے کہ اپنے نئے دوستوں کی اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اپوائنٹمنٹ لیتے لیتے ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچیور بن جائیں گے۔ میک نیو فرینڈز ایوری ڈے، اور روزانہ نئے دوست بنائیں، روزانہ کم از کم 3 نئے دوست جو ہے نا اپنے ساتھ بنائیں، اور اپنے آپ کو سوشل کریں، لوگوں کے ساتھ گپ شپ کیا کریں، تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کے لیے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ جی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ٹیک ایکشن ناؤ، یو ہیو ٹو اسٹارٹ ٹیک ایکشن ناؤ، ٹھیک ہے۔ آپ ایکشن کب کرنا ہے جی؟ ابھی کرنا ہے، آپ اسٹارٹ کریں اب، ٹھیک ہے۔ جو دنیا میں انہی لوگوں کی کامیابی مقدر بنتی ہے جو انیشیٹو لیتے ہیں، جو ایکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو انتظار کرتے ہیں ان کو ایکشن کرنے والوں سے جو ایکشن کر جاتے ہیں وہ ایکشن والے اچیومنٹ کر جاتے ہیں، جو انتظار کرتے ہیں جو پیچھے تھوڑا بہت بچ جاتا ہے پھر ان کو بھی مل جاتا ہے۔ تو ایکشن کرنا ہے، لیڈر بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ ٹیک ایکشن، آپ کو ضرورت ہے کہ ابھی سے ایکشن کریں اور اسٹارٹ کریں اپنی نیم لسٹ بنانا۔ اور سکسیس نیور کمز ٹو یو، کامیابی آپ کی طرف نہیں آئے گی اف یو اسٹے پٹ آن دی گراؤنڈ، جب تک آپ جو ہے گراؤنڈ پہ اوپر جا کے کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ جب پریکٹیکلی کام نہیں کرتے کامیابی کبھی بھی آپ کی طرف نہیں آئے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نو میٹر ہاؤ مینی کانٹیکٹ یو ہیو آن دی لسٹ، آپ کی لسٹ 1000 بندے کی ہے لیکن آپ اس میں سے انوائٹ نہیں کر رہے، لوگوں کو نہیں بلا رہے، تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کانٹیکٹ لسٹ کا۔ تو کانٹیکٹ لسٹ کا فائدہ تب بھی ہے کہ اس میں سے آپ انویٹیشن سٹارٹ کریں اور ایکشن شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے پروڈکٹ ٹریننگ زوننگ ہے، آن لائن آپ کا سیشن چل رہا ہے لاک ڈاؤن کی سچویشن کے اندر، لاک ڈاؤن میں ہم آن لائن 10 بجے ٹریننگ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ شامل کریں اپنے دوستوں کو، پروڈکٹ سیشن جو ہوتے ہیں اس میں بھی شامل کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی جو آپ کی اپ لائن ہے ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی ٹریننگ کا آغاز کریں آن لائن۔ تو اس طریقے سے اپنے نئے دوستوں کو جو ہے آن لائن آپ او پی بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بھی سلسلہ جاری کیا، او پی کر رہے ہیں، ہر ایک دن کے بعد ہماری شیڈول کے مطابق او پی ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کو بلائیں۔ تو اس طریقے سے جب تک ایکشن نہیں کریں گے تو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ بے شک 2000 لوگوں کی بنا لیں، تو کانٹیکٹ لسٹ میں سے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے، ایکشن کرنا ہے۔ کنگریچولیشن، یو ہیو ٹو کمپلیٹڈ
NMO ویئر از یور کسٹمر. تو آپ نے آج کا پہلا جو ہمارا سیشن تھا اس کو مکمل کر لیا. آپ کو مبارکباد. کنٹینیو انجوائنگ دی ٹائم NMO ٹریننگ. آپ اپنی NMO کی جو ٹریننگ ہے اس کو جاری رکھیں. آپ کے سننے کا بہت شکریہ جی. آج کا پہلا سیشن جو ہے ہمارا مکمل ہوا. ہم نے آج ڈسکس کیا کہ آپ کا کسٹمر کہاں پہ ہے اور کانٹیکٹ نیم لسٹ پہ بات کر لی. آپ کے سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے کل کے سیشن کے اندر کہ ہم نیکسٹ آگے جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس کا میسج آپ کو آ جائے گا. تو اپنے ساتھ تمام دوستوں کو جوڑیں. اور آج کا جو ہوم ورک ہے آپ کا وہ آپ اپنی نیم لسٹ بنائیں, اپنی نیم لسٹ کے اندر اضافہ کریں تاکہ آپ کا بزنس شروع ہو. اللہ آپ کو کامیابیاں دے, آپ ترقیوں کی طرف جائیں اور آپ جو ہے ایک صحت مند زندگی گزاریں اور اس سچویشن کے اندر اپنی کیئر کریں اور اپنے گھر والوں کی کیئر کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد حالات بہتر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ اور پوری دنیا پہ کرم کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سچویشن ختم ہوگی. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو روٹین کا کام ہے وہ شروع ہو جائے گا. آپ کے سننے کا بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.